بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تنگی رزق سے ہر کوئی عاجز ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کثیر رزق عطا ہو تو اس کو دعا جبرائیل علیہ السلام پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا اللہ کریم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا تھا، اور سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کی تھی۔ سامعین، آپ نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ بس یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر اس وظیفہ کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا پیسوں کے متعلق مسئلہ ہوگا وہ غیبی طریقے سے حل ہوگا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ایک مہینہ رمضان کا اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو پیسے کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اس وظیفہ کو اپنے معمول میں رکھیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر پیسے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ خود بھی اس وظیفہ کو کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس وظیفہ کو کرنے کی ترغیب دیں۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراہی رزق اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک مہینے کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔
سامعین، تنگی رزق سے ہر کوئی عاجز ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ اس کو کثیر رزق عطا ہو تو اس کو دعا جبرائیل علیہ السلام پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے سکھائی تھی، اور سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں اس دعا کا ذکر موجود ہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید فقر و فاقہ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 مہینہ ہو گیا، گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ایک یہ دعا سکھائی ہے تو وہ بتا دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دعا سکھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے پڑھو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ سامعین، رمضان المبارک میں آپ نے ہر نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد 3 بار یہ کلمات پڑھ لیا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا کرنا ہے، اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے درمیان میں ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات سکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ رمضان المبارک کا 1 مہینہ آپ نے ہر نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد 3 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 1 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، 1 مہینہ رمضان کا اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو پیسے کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اس وظیفہ کو اپنے معمول میں رکھیں، انشاءاللہ العزیز زندگی پر پیسے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ خود بھی اس وظیفہ کو کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس وظیفہ کو کرنے کی ترغیب دیں۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے، ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔